الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاعراف آیت نمبر 1 سے 5. عید الاضحیٰ سے پہلے ہماری سورۃ الانعام کی تکمیل ہوئی تھی. اب سورۃ الاعراف کی ابتدا ہو رہی ہے. سورۃ الاعراف اور انعام یہ دونوں مکی صورتیں ہیں. مضامین کے اعتبار سے یہ دونوں تقریباً برابر ہے، بس صرف انداز کا فرق ہے. سورۃ الانعام میں انداز دعوتی تھا، یعنی دعوت کا انداز، اور دعوت کا جو انداز ہوتا ہے وہ پیار محبت اور نرم انداز ہوتا ہے. اور سورۃ الاعراف کا جو انداز ہے یہ انذار اور تخویف والا انداز ہے، ڈراوے والا انداز ہے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ یہ مکی زندگی کی بالکل آخری دنوں کی صورت ہے. گویا کہ مکہ والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں نعمت دی تھی، وہ نعمت تم سے، اگر تم نے جیسے ناقدری کر رہے ہو، یہ نعمت تم سے چھن جائے گی. اور وہ نعمت چھن گئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، تشریف لے گئے. پھر سورۃ انعام میں پچھلی امتوں کے واقعات تھے، لیکن وہاں صرف اشارات تھے، اور یہاں اشارات نہیں ہے. یہاں تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے عدم قبول ہونے کی صورت میں اس امت پر اللہ کے عذاب کو تفصیل کے ساتھ پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا. قوم نوح کا بیان کیا، قوم لوط کا بیان کیا، قوم صالح کا بیان کیا، اور آخر میں پھر مشرکین مکہ کو ڈرایا کہ بھئی جیسے پچھلی امتوں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، آج ان کا کوئی نام نشان بھی نہیں ہے. اگر تم نے بھی اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان کی طرح بھی نیست و نابود کر دیں گے. سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے. مقطعات کہتے ہیں یہ لفظ قطع سے ہے، کاٹنے کے معنی میں ہے، وہ حروف جو کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں. ویسے تو دیکھو آپ کتاب ان کو سب کو زبر زیر کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ حروف مقطعات کو پڑھتے ہیں تو سارے الفاظ کو جیسے آپ کہتے ہیں الف لام میم صاد کاٹ کے، اس لیے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اور مقطعات کا جو معنی ہوتا ہے عام طور پر اس کا معنی کیا جاتا ہے واللہ اعلم. اللہ تبارک و تعالی اس کا معنی بہتر جانتے ہیں. اور سورتوں کی ابتدا میں قرآن کی ابتدا بھی اسی سے ہے، الف لام میم ذالک الکتاب. یہ اصل میں سٹارٹ ہی سے اپنی لا علمی کا اعتراف ہے کہ بندہ اعتراف کرتا ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے. اور علم کے حصول کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ بندہ پہلے اپنی لا علمی کا اعتراف کر لے. اگر کسی بندے کو اپنی لا علمی کا اعتراف نہ ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس علم زیادہ ہے، وہ بندہ علم حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ دنیاوی کوئی علم ہو یا آخرت کا ہو. لیکن سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ بندہ لا علمی کا اعتراف کرتا ہے، مجھے آتا کچھ نہیں ہے. پھر کسی کے سامنے زانوِ تلمذ ہوتا ہے، کسی کا شاگرد بنتا ہے، کسی سے سیکھتا ہے. تو الف لام میم صاد سورت کی ابتدا کر کے یہ بتایا کہ اصل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ہمارے پاس اگر ہے بھی تھوڑا بہت تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. اللہ دے تو ٹھیک، نہیں تو جنا ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. چنانچہ کہ الف لام میم صاد کتاب انزل نازل کی گئی. پیسیو ہے، انزلہ کا مطلب ہے اتارا اس نے، اور انزلہ کے معنی ہے اتاری گئی. الیکا کاف کے معنی ہے آپ کی، اور الا کے معنی ہے طرف. الیکا آپ کی طرف. کتاب انزل الیکا جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف. اب دیکھو یہ نازل کی گئی، یہ جو لفظ جو ہے نا بیچ میں،
تو یہ جو گویا کہ کتاب ان کو انزل الیک کے ساتھ ملا رہا ہے، اور جس ترکیب میں اردو میں جو آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلا والا جو لفظ ہے وہ موصوف ہے، اور اگلا والا جو جملہ ہے یا لفظ ہے یہ اس کے لیے کیا ہے؟ صفت ہے۔ تو کتاب، یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، فلا یکن، پس لا نہ یکن ہو، فی میں، صدر کا آپ کے دل، سینے میں، حرجن تنگی، من ہو اس سے، فلا یکن فی صدر کا حرج من ہو، پس نہ ہو آپ کے سینے میں تنگی اس سے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کتاب انزل الیک، آپ کے پاس ایک کتاب اتاری گئی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، اور آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کو پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، لیکن کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ کے دل میں یہ گھٹن نہ ہو کہ بھئی میری کوئی بات کیوں نہیں مانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، بلایا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گنے چنے 70-75 آدمی مسلمان ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو 23 سال کا عرصہ ہے جو نبوت کا ہے، 40 سال کے بعد آپ کے وصال تک، اور 23 سال میں یعنی 1,24,000 تو جو ہے نا جیسے روایات میں آتا ہے تو 1,24,000 کم و بیش یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ تو آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، کوئی حرج نہ ہو۔ اچھا، یہ کتاب انزل الیک کی جو کتاب نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، یہ جو لے ہے نا، لے، یہ لام تعلیلیہ ہے، یہ علت کے لیے ہے۔ کتاب کیوں اتاری؟ کتاب کے اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بتایا گیا، لی، تاکہ تنذرا، تو ڈرائے۔ میں نے کہا نا یہ ساری صورت انذار اور تخویف کے لیے ہے، تو سٹارٹ سے ہی تخویف اور انذار کا مضمون شروع ہے، لتنذرا، تاکہ تو ڈرائے، بھی، اس کے ذریعے، یہی ضمیر کا مرجع یہ کتاب ہے۔ یہ جو اس کے ہے نا، یہ اس کے پیچھے جو ہے نا پروناؤن جو ضمیر ہے، اس کے پیچھے جو مرجع ہے وہ کتاب ہے۔ لتنذر بھی، تاکہ تو ڈرائے اس کے ذریعے، کس کو؟ کافروں کو، وذکرا، اور یہ کتاب نصیحت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں۔ اب ایمان والے آلریڈی ڈر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے اس میں کیا ہے؟ نصیحت ہے، وعظ ہے، جگہ جگہ ایمان والوں کو سمجھانا ہے۔ تو یہ دو مقاصد ہے، لتنذر بھی، کہ جو ایمان نہیں لایا اس کو ڈراؤ تاکہ وہ ایمان میں آئے، جو ایمان لے آیا اس کے لیے قرآن کیا ہے؟ اس کے لیے وعظ ہے، نصیحت ہے۔ یہ دو مقاصد ہے۔ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، براہ راست آپ کو خطاب ہے۔ اب آگے اگلی آیت میں امت کو خطاب ہے، لوگوں کو خطاب ہے، اتبعوا، تابعداری کرو، پیروی کرو، ما، جو، انزلہ، اتارا گیا، الیکم، تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب سے جو تم پر اتارا گیا اس کی تابعداری کرو۔ دیکھو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کتاب انزل الیک، اب امتیوں کو کہا جا رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارنے کا مقصد یہ ہے بلا واسطہ، براہ راست، اور میری طرف اور آپ کی طرف اتارنے کا مقصد یہ ہے بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پاس قرآن نہیں اتارا گیا، میرے اور آپ کے پاس تو قرآن اگر اتارا گیا ہے تو کس کے واسطے سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے قرآن دوسری جگہ میں کہتا ہے نزل علی محمد، کہ اس کو اتارا گیا کس کے اوپر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، پر ان کے پاس سے ہمارے پاس آیا۔ ولا تتبعوا، اور نہ تم تابعداری کرو، من دونہ، دون، علاوہ، ہی، اس کے، من سے، یعنی اس کے علاوہ سے، اس کے علاوہ سے مراد یہ ہی ضمیر کا مرجع رب، یعنی رب کے علاوہ سے تم تابعداری نہ کرو۔ اور رب کے علاوہ سے کیا ہے؟ اولیاء، دوست، اولیاء،
قرآن اس کو دوسری جگہ کہتا ہے. یہ کون سے اولیاء مراد ہے؟ اولیاء الشیطان. اب اللہ کے علاوہ، اب دیکھو اس سے من دونی ہی اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ غیر اللہ اس کو قرار دیا. اب اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر باپ ہے تو غیر اللہ ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر ماں ہے تو غیر اللہ ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر باس ہے تو غیر اللہ ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر نوکری ہے تو غیر اللہ ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر حکومت کا حکم ہے تو غیر اللہ ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر شوہر کا حکم ہے تو غیر اللہ ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں بیوی کا حکم ہے تو غیر اللہ ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر بچوں کا حکم ہے تو یہ غیر اللہ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. اور اگر یہ ویسے تو شیطان نہیں ہے، نہ والدین، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بیٹا، نہ باپ، نہ شوہر، یہ تو دوست ہے، لیکن اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں یہ آتے ہیں تو پھر یہ اولیاء الشیطان میں آتے ہیں. اسی لیے قرآن جگہ جگہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اولاد کو فتنہ اس لیے کیا کہ جہاں تمہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں ڈالتے ہیں تو پھر یہ اولیاء اللہ نہیں ہے، پھر یہ اولیاء الشیطان ہے. اللہ ہم سب کے بیوی بچوں کو، والدین کو اولیاء اللہ بنائے اور اولیاء الشیطان سے بچائے. قلیلا ما، قلیلاً، قلیل کہتے ہیں کم کو، ما کہتے ہیں بہت. اچھا یہ ما زائدہ برائے تاکید، یہ ما زائدہ ہے تاکید کے لیے، گویا کہ قلیلاً کی تاکید ہے. اب قلیلاً میں جب آپ مزید ایڈیشنل چیز شامل کرو، کم، اور جب آپ اس کو زیادہ کر دو تو کیا مطلب کیا کہتے ہیں؟ بہت کم، بہت کم. تذکرون، تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ نصیحت حاصل کرنے والے لوگ بہت کیا ہوں گے؟ معاشرے میں کم ہوں گے. یہ منیارٹی میں ہوں گے، میجارٹی میں کبھی بھی نہیں ہوں گے. آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو بھی دیکھ لیں. بدر میں 313، مقابلے میں 1000. مسلمان تو سارے تھے، کافر تو سارے تھے بھی نہیں، لیکن نہ کافروں کی. پھر آگے احد میں، جنا غزوہ خندق میں، مسلمان ہمیشہ منیارٹی میں. نصیحت حاصل کرنے والے اچھے لوگ ہمیشہ جنا کم رہیں گے، یہ زیادہ نہیں ہوں گے. قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کم کتنی، من قریتن میں ترجمہ کرتا ہوں بستیاں جمع کے ساتھ، اصل میں معنی ہے قریتن بستی، اور من سے یعنی بستی سے کہ بہت. اور جب عربی میں کامن کوئی چیز آتی ہے نا ناؤن، تو اس کا مطلب ہے کوئی بستی، بہت بستیاں، یا جیسے ہم کہتے ہیں نا انسان، تو لفظ انسان کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی. یا آدمی کہتے ہیں تو یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، یہ سارے ہیں. وَكَم مِّن رَجُلٍ مطلب ہے کہ آدمیوں میں سے کتنے، بستیوں میں سے کتنے. أَهْلَكْنَاهَا ہم نے ہلاک کیا، انہیں. یہ ہا ضمیر کا مرجع قریہ، قریہ مؤنث ہے اس لیے ضمیر بھی کیا ہے؟ مؤنث کیا ہے یہ. اچھا بستی ہلاک نہیں ہوتی، ہلاک ہوتا ہے بندہ. لیکن جب ہم کہتے ہیں نا بستی ہلاک، تو بستی ہلاک ہونے کا مطلب ہے کہ بالکل صفحہ ہستی سے اس کو کیا کر دیا؟ مٹا دیا، بالکل ختم. جب بات کو بہت زیادہ اس میں وزن ڈالنے کے لیے، سخت کرنے کے لیے، تو آپ جیسے آپ کہتے ہو نا فلاں نے جام پی لیا، ٹھیک ہے. اب جام نہیں پیا جاتا ہے، جام کٹورے کو کہتے ہیں، جام نہیں پیا جاتا ہے، پیا جاتا ہے کیا؟ جو جام کے اندر ہوتا ہے، یعنی پانی، شراب، جو بھی ہے. تو وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا اور کتنی ہی بستیاں ہیں جس کو ہم نے ہلاک کیا. فَجَاءَهَا پس آیا، ہا ان کے پاس، یعنی ہا ضمیر کا مرجع بھی وہی بستی، بستی والے. بَأْسُنَا ہمارا عذاب، بیاتن رات کو سوتے میں. بیت اصل میں عربی میں کہتے ہیں بیڈ روم کو. ہم گھر سمجھتے ہیں، گھر کو بیت نہیں کہتے، گھر کو دار کہتے ہیں.
جس میں بہت سارے کمرے ہو، جس کی 4 دیواری ہو. بیت اصل میں کہتے ہیں بیڈ روم کو جہاں بندہ سوتا ہے، اور بیت کا اصل معنی یہ ہے رات کو سونا. اس لیے یہ جو رات کو حملہ جس کو کہتے ہیں نا، اس کو بھی عربی میں بیات کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں شب خون مارنا. شب خون مارنا یعنی رات کے وقت کسی کے اوپر حملہ آور ہونا. تو اللہ کا عذاب آتا ہے رات کو سوتے میں. او ہم یا ہم وہ قائلون، دوپہر کو سو رہے ہو. اچھا یہ قائل ہے نا، اس کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. یہ جو لفظ قائل ہے نا، قائل، یہ ایک تو آتا ہے قال یقول سے، ایک آتا ہے قال یقیل سے. گویا کہ اس کا جو مضارع ہے وہ یفعل ہے، اور اس کا جو مضارع ہے وہ یفعل ہے. اگر مضارع یفعل ہے تو قائل کا معنی ہے کہنے والا، جیسے ہم کہتے ہیں نا قائل، فلاں قول کا قائل یہ ہے. اور اگر اس کا مضارع جنا کیا ہے یفعل ہے، تو پھر دوپہر کو جس کو ہم اردو میں قیلولہ کہتے ہیں، یعنی قیلولے کے، تو یہ قیلولے کے معنی میں ہے. او ہم قائلون، یا وہ دوپہر کو سو رہے. تو یہ دونوں ٹائم ایسے ہیں کہ جو غفلت کے ٹائم، اور اللہ کا عذاب آتا ہے ہمیشہ جو نا کس میں، غفلت کے ٹائم میں. آپ دیکھ لیں جو کتنے یہ 10 12 20 25 سال پیچھے جتنا بھی دیکھو، سیلاب ہمیشہ رات کو آتا ہے. اسی طرح زلزلہ جو بڑا آتا ہے وہ بھی ہمیشہ رات کے ٹائم ہی آتا ہے. بہت کم کوئی اکا دکا دن کو آتا ہے، رات کو آتا ہے، یعنی غفلت کے ٹائم میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب. تاکہ بالکل ان کو، یعنی جب اللہ کا عذاب، اور میں نے کہا کہ سورت کا مقصود یہی ہے بہت زیادہ ڈرانا. اگر بندہ جاگ رہا ہو نا تو جاگتے ہوئے بندہ توبہ بھی کر سکتا ہے یا پھر بھاگ بھی سکتا ہے، لیکن اللہ پکڑتے اس کو ایسے ہیں. تو ڈرو اس وقت سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سوتے میں پکڑ لے. رات کو ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزاری، سو گئے اور توبہ نہیں کی، اور رات کو اللہ کا عذاب اور بندہ صبح پتہ چلا کہ جنت چلا گیا، تو بندے کو توبے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. اس لیے یہ حد درجہ ڈرانا ہے کہ بھئی آپ پر اللہ کا عذاب جیسے پچھلی بستیوں پہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے وقت ان پر یا دوپہر کو سوتے وقت عذاب میں مبتلا کیا، کہیں تم مبتلا نہ ہو. پھر جب اللہ کا عذاب ان پر آتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے؟ فما کان دعواہم، پس نہیں کانا ہوتا دعواہم ان کا پکارنا. اذ جاءہم، کب؟ جب جاء آتی، ہم ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، جب آتا ان کے پاس ہمارا عذاب. الا ان قالوا، مگر ان قالوا یہ کہ وہ کہتے انا کنا ظالمین، ہم کیا تھے؟ بے شک ہم تھے ظالمین، ظلم کرنے والے. اور اس وقت انا کنا ظالمین کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس سے پہلے بندہ جب اپنے آپ کو ظالم سمجھ لے، توبہ کر لے، رجوع کر لے، اللہ کی طرف جو ہے نا واپس چلا جائے، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. فرعون بھی جب غرق ہونے لگا تو اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ابھی مان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا فرشتوں سے کہا کہ اس کے منہ میں کیا مٹی ڈال دی جائے تاکہ یہ بول نہ سکے. اب یہ نہ بولے، اب تک یہ نہیں، اب جو ہے نا بالکل موت کا وقت آ گیا، اب یہ توبہ کر رہا ہے اور اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. الف لام میم صاد کتاب انزل، یہ کتاب جو اتاری گئی آپ کی طرف، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، پس نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی تنگی اس سے، لتنذر بہ، تاکہ تو ڈرائے اس کے ذریعے سے، وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ نصیحت ایمان والوں کے لیے. اتبعوا، تابعداری کرو، پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ تم تابعداری کرو اللہ کے علاوہ دوستوں کی. قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت
راحت حاصل کرتے ہو. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ہے. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، پس آیا ان کے پاس اللہ کا عذاب، ہمارا عذاب رات کو سوتے میں یا وہ قیلولہ کر رہے تھے. فَمَا كَانَ دَعْوَاؤُهُمْ، پس نہیں ہوتی ان کی پکار، جاءہم بأسنا، جب آتا ان کے پاس ہمارا عذاب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہتے انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظلم کرنے والے تھے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا. اللہم رب